الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ معزز و محتشم سادات اعظام، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناسبیت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بالخصوص بانیان جو ہیں سید باقر شاہ جی اور یاسر شاہ جی، ان کی پوری فیملی، پوری ٹیم، جنہوں نے آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے ذکر کی یہ پاک محفل اور مجلس سجائی ہے، اللہ ان کے گھر کو سجا دے، اللہ کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، محبت اہل بیت میں برکت دے۔ آپ بھی دور دراز سے، قرب و جوار سے چل کے آئے ہیں، سفید داڑیوں والے جوان بچے، جو جہاں سے چل کے آیا ہے اللہ سب کی جوڑیاں بھر کے بھیجے۔ کوئی بے روزگار ہے، اللہ روزگار عطا کرے، کوئی پریشان ہے، اللہ پریشانی دور کرے، کوئی مقروض ہے، اللہ قرض سے نجات دے، کوئی بیمار ہے، اللہ شفائے کلی عطا فرمائے، اللہ کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ نہ کسی سے لڑائی ہے، نہ کسی سے جھگڑا ہے، اللہ کا قرآن سنانا ہے، مصطفیٰ کا فرمان پہنچانا ہے۔ میری گفتگو سے دائیں بائیں کسی کو مسئلہ ہو، کسی کو پرابلم ہو، تو میرے جانے کے بعد اگر مگر نہ کرے، یا چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے کل پروپیگنڈا نہ کرے۔ اگر اللہ نے اس کو علمی جرأت سے نوازا ہے تو کھڑا ہو کے سوال کرے۔ میں جو کچھ آپ کے سامنے بیان کروں گا ابھی کتب اہل سنت سے دکھا کے جاؤں گا۔ میں نے دکھانا ہے، منانا نہیں۔ ہر نبی کا یہی اعلان ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، کہ ہمارا کام ہے پہنچانا، کنوے کرنا، ڈیلیور کرنا، منانا ہماری ڈیوٹی نہیں۔ تو میں بھی منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا۔ اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ گھر جا کے فلاں کتاب کھول کے دیکھ لینا، گھر نہیں، ادھر ہی ایٹ دی سپاٹ، ادھر ہی آپ کو دکھا کے بھیجوں گا۔ اس لیے میں قرار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں۔ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا اور۔ میں تو سالہ سال سے دہائی دے رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، نام لے لے کے صدر آواز کھولے، نام لے لے کے چیلنج کر رہا ہوں کہ اللہ کے بندو ایف آئی آر نہ کٹواؤ، پرچے نہ کرواؤ، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ۔ تو دلیل ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ جب انسان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، ریفرنس نہیں ہوتا، ایویڈنس نہیں ہوتا، تو پھر وہ گستاخی کا چورن بیچتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ پاکستان میں گستاخی کا کوئی کرائیٹیریا ہی نہیں ہے، کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ یہاں تو قرآن پڑھنے پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے، حدیث پڑھنے پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ مجھے آپ بتائیں، آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، میں تو ہوں صرف قاری، نقال، جسٹ ریڈر،
میں بخاری پڑھتا ہوں، میں مسلم پڑھتا ہوں، میں ترمذی پڑھتا ہوں، میں نسائی کو پڑھتا ہوں، میں ابو داؤد کو، ابن ماجہ کو، حاکم کو، قسطلانی کو، اسقلانی کو، سیوطی کو، بیہقی کو، طبرانی کو، قاضی عیاض کو، ابن حجر مکی کو، علامہ علوسی کو، فخر الدین رازی کو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو، مولانا مودودی کو۔ او یارو میں پڑھنے والا اگر گستاخ مولوی تو لکھنے والا گستاخ کیوں نہیں؟ یا یوں کر لے، میں اگر پڑھنے والا شیعہ ہوں تو لکھنے والے شیعہ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ کو وہ کراچی والا مناظرہ یاد ہوگا جی، جو مولا کی افضلیت پہ تھا۔ وہ مولوی صاحب کہتے تھے مجھے تمیز سے بات کرو، میں علی کا بیٹا ہوں۔ وہ مجھے کہتے تھے تمیز سے بات کرو، میں علی کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا مولوی صاحب کم از کم دعویٰ ہی بدلے۔ کیسے بیٹے ہو تم جن کو اپنا باپ ہی افضل نہیں لگتا؟ وہ کیسے بیٹے ہو گندے بات نہ مزہ نہ سواد؟ تو کیسا بیٹا کہتا ہے میرا باپ افضل بھی نہیں، عالم الناس بھی نہیں، اشجع الناس بھی نہیں، امام المتقین بھی نہیں؟ یہ کیسا کلیم ہے تیرا، کیسا دعویٰ ہے تیرا؟ میں نے کہا میں علی کا بیٹا نہیں، لیکن علی علیہ السلام کے نوکروں کا نوکر ہوں، اور میرا دعویٰ ہے اللہ نے پوری کائنات میں پاک محمد کے بعد علی جیسا کوئی بنایا ہی نہیں۔ اور جب جواب نہ آیا، پوری دنیا میں وائرل ہوا، ان کو جوتے پڑے، ان کی جو ناسبیت ہے، جو یزیدیت ہے، وہ میں نے کراچی کے سمندر میں بہا دی۔ تو پھر یہ ملا ملوانے سارا سال جن کو نبی کا گستاخ کہتے ہیں، انہی کی گود میں جا کے بیٹھ کے اور مجھ پر اور وانی صاحب پہ FIR کٹوا دی۔ نہیں سمجھ رہے؟ حالانکہ میں نے اپنے دعوے کے مطابق قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 95۔ ابھی کھول لے آپ اگر موبائل میں قرآن ہے تو۔ چونکہ میرا دعویٰ تھا کہ پاک محمد کے بعد ساری کائنات سے علی علیہ السلام افضل ہے۔ مولوی صاحب کا دعویٰ تھا نہیں کہ ان کا نمبر 4 ہے۔ تو میں نے اپنے دعوے کے مطابق جو میں نے کتاب لکھی ہے افضلیت علی، جس میں میں نے کوئی 2000 کے قریب قرآنی آیات ہیں، 5000 احادیث ہیں، اور 250 سے زیادہ محدثین اور امہات المومنین صحابہ کے اقوال افضلیت علی پہ، اور 550 کتب اہل سنت کے ریفرنسز ہیں۔ تو اس کتاب کی تکلیف ہوئی تھی مولوی صاحب کو، تو میں نے اپنے دعوے کے مطابق میں نے دلیل دی قرآن سے۔ میں نے کہا سورۃ النساء کی آیت نمبر 95 کھولیں، اس میں اللہ فرماتا ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم انفسہم علی القاعدین درجات۔ سیدھی سی بات اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، میرے نزدیک افضل وہ ہے، اعلیٰ وہ ہے، اس کا درجہ بلند ہے جو میرے راستے میں جہاد کرتا ہے، میرے راستے میں قتال کرتا ہے، میرے راستے میں لڑائی کرتا ہے۔ مولا کس سے افضل ہے وہ؟ اللہ کہتا ہے بیٹھے ہوئے سے۔ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ کہتا ہے یہ آواز کھینچ رہے تو ٹھیک کرے گا، آواز کھولنے کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو میرے راستے میں قتال کر رہے ہیں یا لڑائی کر رہے ہیں، کہ اسپیکر کا منہ جو ہے نا میری طرف پھیر دے اگر آپ ٹھیک نہیں کر سکتے تو۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے، کیا ہے بولے ذرا، بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں میرے کو کم کریں، میرے راستے میں قتال کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ جو میرے راستے میں قتال کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، ان سے افضل ہے، کن سے؟ بیٹھے ہوئے سے۔
میں نے کہا واہ مولوی صاحب، اللہ تو کہتا ہے بیٹھے ہوں سے قتال کرنے والا افضل ہے، اور وہ علی جو بدر کا ہیرو، احد کا ہیرو، خندق کا ہیرو، حنین کا ہیرو، خیبر کا ہیرو، اس علی سے تم ان کو افضل کہہ رہا ہے جو بیٹھے بھی نہیں تھے۔ حالانکہ آپ لغت کھول کے دیکھ لیں، لغت کھول کے دیکھ لیں، یا قرآن مجید فرقان حمید کے جتنے بھی تراجم ہوئے ہیں، میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، وہ تراجم کھول کے پڑھ لیں، ہر ایک نے لفظ فرار کا یا فرار کا جو معنی کیا ہے وہ بھاگنا کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ بولو یار، بھاگنا۔ تو میں تو قرآن کے اصول کے مطابق، میں تو لغت کے مطابق اس کا معنی کر رہا تھا بھاگنا، تو مولوی صاحب کہتے تھے نہیں نہیں بھاگنا نہیں کہنا، کہو تشریف لے گئے۔ اب مجھے اس میں بتائیں کہ یہاں کون سے جملے میں نے گستاخی کی؟ بھائی میں نے تو اللہ کا قرآن پڑھا، مصطفیٰ کا فرمان پڑھا، اور ان کی جہالت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پہلی پیشی پہ جاج صاحب نے پوچھا آپ نے کیوں گستاخی کی؟ میں نے کہا آپ کے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے جاج صاحب، اپنی مرضی کا ترجمہ قرآن کھولیں، میری مرضی کا نہیں، اپنی مرضی۔ آیات میں پڑھتا ہوں، ترجمہ آپ کر دیں۔ میں نے آیات پڑھی، انہوں نے ترجمہ کیا، انہوں نے کہا بھئی گستاخی کدھر ہے؟ وہ یارو گستاخی تو ہوتی ہے کسی کو گالی دینا، تو میں نے نہ کسی کو گالی دی تھی، بلکہ میں نے تو حلف دیا تھا کہ اگر کسی کو لگے کہ گستاخی ہے تو ایف آئی آر اللہ کے قرآن پہ یا محمد کے فرمان پہ کٹوائے، کیونکہ میں نے تو قرآن و حدیث سے باہر بات ہی نہیں کرنی۔ اور باقی یہ آپ کے ساتھ جو جڑواں شہر ہے، یہاں بھی 2 سال پہلے میں وہ تقریر کرنے آیا، محفل میلاد تھی، اس میں بھی کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی۔ اصل وجہ پتہ کیا ہے؟ گستاخی تو ہوتی کیوں نہیں؟ کوئی گستاخی نہیں ہوتی، عظمت آل محمد ان سے برداشت نہیں ہوتی، تو وہ بہانے تلاش کرتے یار کریں کیا؟ یہ تو آل محمد کی وہ شان بیان کر گئے، وہ فضیلت بیان کر گئے، ہمارے پیروں کی تو ہے نہیں، تو اب کیا کریں؟ تو وہ پھر وہ گستاخی کا چورن بیچتے ہیں اور کچھ نہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو اس راستے پہ مشکلات فیس کرنی پڑے، ایف آئی آر فیس کرنی پڑے، پرچے فیس کرنے پڑے، سوشل بائیکاٹ فیس کرنا پڑے، نہیں سمجھ رہے، فتوے برداشت کرنے پڑے، تو پریشان نہیں ہونا۔ اس راستے میں مشکلات فیس کرنا بھی اللہ کا فضل ہے۔ یہ کام بھی اللہ ہر ایرے گہرے سے تھوڑی لیتا ہے، ہر نتھو خیرے سے تھوڑی لیتا ہے، وہ یار جن کو اللہ چن لیتا ہے نا، اسی سے یہ بھی امتحان لیتا ہے۔ تو یہ کوئی نا شرمندگی کی بات ہے۔ ویسے اللہ نے ساری دنیا کو دکھا دیا، جو سارا سال کافر کے فتوے دیتے تھے، جو دیواروں پہ لکھواتے تھے، نہیں سمجھ رہے، کہتے تھے جنازے بھی نہیں پڑھنے، نکاح ٹوٹ جائے گا، اللہ نے ایسا زناٹے دار تماچا مارا ہے ان کے منہ پہ، ساری دنیا کو دکھا دیا، بتا دیا، سمجھا دیا کہ وہ سارا سال ملا جن کو کافر کہتے تھے، 2 عرب مسلمانوں میں مومن ہی وہ نکلے ہیں۔ کیونکہ قرآن روکتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ بڑھاؤ۔ یہ ساری دنیا نے دیکھ نہیں لیا یہود و نصارہ کے یار کون ہیں؟ بولو یار، اور کون یہود و نصارہ کے سامنے ڈٹے رہے، نہ جھکے، نہ بکے، نہ فرار ہوئے، دنیا کو میسج دے دیا جب سامنے یہودی ہو اور ادھر علی والے ہو، چاہے خیبر کا میدان ہو، چاہے ایران کا میدان ہو، اور دن 40 ہی لگتے ہیں۔ ہوئے 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 ہوئے
جا چنو پر پانی میں ڈوب مر، ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ علی والے کون ہیں. نہیں سمجھ رہے. اور علی کے دشمنوں کے یار کون ہیں. اور اتنی لمبی لمبی داڑیاں، 1.5 گز لمبی داڑیاں، اور وہ امریکہ کا سپورٹ کر رہے ہیں. نہیں سمجھ رہے. ہمارے گجرانوالہ کے نا ایک بڑے محبت اور پیار والے عالم دین ہیں، آپ جانتے ہوں گے ان کو، ہومیوپیتھک ہیں وہ، رضا ثاقب مصطفی صاحب. یار تبلیغ کرتے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے، مولانا طارق جلیل صاحب کی طرح. ان سے کسی کو پرابلم نہیں، تبلیغ کرتے رہتے. اس بیچارے نے کہہ دیا کہ ایران کا ساتھ دو، ایران حق، ایران سچ، مومن. سارے ملا ملوانے لٹھ لے کے اس کے پیچھے لگ گئے کہ یہ کیسا سنی ہے، یہ شیعہ کے سپورٹ کر رہا ہے. اس نے پھر جواب دیا. اس نے کہا چلو یار میں تو ایران کو سپورٹ کر رہا ہوں، میں سنی نہیں. تم نیتنیاہو کو سپورٹ کر لو، وہ تو سنی ہے نا. اوئے ہوئے ہوئے. یعنی دل اتنے تنگ ہیں، اتنی گھٹن ہے، اتنا حسد ہے، اتنا بغض ہے کہ دیکھ لیں کہ علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کے بغض میں یہ دین اسلام کے سب سے بڑے جو دشمن ہیں ان کو بھی قبول کر رہے ہیں. تو کس منہ سے کہتے ہیں فلاں کافر فلاں کافر؟ تجھے پتہ ہی نہیں. مولوی صاحب کافر وہ نہیں ہوتا جسے تو دیواروں پہ لکھواتا ہے، کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں بتاتا ہے. اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ راستہ ہی ایسا ہے. مولا علی علیہ السلام کے شاہی ایک چاہنے والے نے کہا مولا آپ سے محبت ہو گئی ہے. تو میرے مولا فرماتے کیا کہہ رہا ہے، اتنا بڑا دعویٰ، محبت ہو گئی ہے؟ جی. تو پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ آل محمد کے دشمنوں کو ایکسپوز کریں گے، ننگا کریں گے تو لوگ آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں گے؟ نہیں. اس گھر کو ماننا ہے، گالیوں کے لیے تیار ہو جاؤ، فتووں کے لیے تیار ہو جاؤ، جیلوں کے لیے تیار ہو جاؤ، گولیوں کے لیے تیار ہو جاؤ، بم دھماکوں کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ پھولوں کی سیج نہیں، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے. لیکن حق کا یہی راستہ، سچ کا یہی راستہ. آپ چنے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے. اگر آپ کے قلوب میں، فواد میں 14 کی محبت اللہ نے رکھی ہے نا، تو اللہ نے پہلے دلوں کو صاف کیا، پاک کیا ہے، منزہ کیا ہے، مصفہ کیا ہے، مجلہ کیا ہے، اور پھر اپنے نوروں کی محبت ڈال دی ہے. یارو گندی جگہ پہ تو ان کی محبت آ نہیں سکتی، گندی جگہ پہ تو ان کی محبت سنبھال نہیں سکتی. تو اس کا مطلب ہے کہ جسم ہو سکتا ہے ناپاک ہو لیکن دل بڑے پاک ہے. ان کو پتہ کیوں یہ لگتا ہے یہ پرچے کرواتے ہیں، FIR کٹواتے ہیں؟ ان کو لگتا ہے شاید ان کو کہ ہم ان پر اللہ کی زمین تنگ کریں گے، ان کو پریشان کریں گے، عزاداری کے جلوس رکوائیں گے، جا کے درخواستیں دیں گے علی ولی اللہ کی اذان کے خلاف، غازی کے علم کے خلاف، تو شاید یہ علی علی کرنا چھوڑ دیں گے. ان کو لگتا ہے نا. ایک بندے نے ساری زندگی کیلا ہی نہیں کھایا، آپ اس کو اس کا ٹیسٹ سمجھاتے ہیں، ذائقہ کہ یار تھوڑا سا پھیکا ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، بیچارے نے چکھا ہی نہیں. ان کو کیا خبر عشق آل محمد کا نشہ کیسا ہے. بیچاروں نے چکھا ہی نہیں. ان بیچاروں کو کیا خبر یار. اس نشے کا پوچھنا ہے تو پوچھ میسم تمار سے، پوچھ حجر ابن عدی سے، پوچھ حضرت سلمان سے، حضرت بلال سے، حضرت مقداد سے، حضرت بوذر سے، حضرت حذیفہ سے، حضرت عمار سے. انہوں نے اس نشے میں گردنیں کٹوا دی، بازو کٹوا دیے، اولاد ذبح کروا دی، کاروبار چھوڑ دیے، جیلوں میں چلے گئے، پھانسیوں پہ چڑھ کے جھولے لے لیے، لیکن علی علی کرنا نہیں چھوڑا. یہ 2 ٹکے کا ملا چھڑوائے گا. اوہ ذکر علی تو ہماری آکسیجن ہے.
علی علیہ السلام کے ذکر کے بغیر تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے، یہ تو ہماری رگوں میں خون بن کے دوڑتا ہے۔ بھائی جان تو کس مغالطے میں ہے، وہ کس قوم سے واسطہ ہے تیرا؟ وہ جن کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا ہی ذکر آل محمد ہے۔ تو بڑی کوششیں کرتا رہا، بڑی کوششیں کرتا رہا، بڑے بڑے عامر آئے، بڑے بڑے جابر آئے، عزاداری حسین کے جلوس کو رکوانے والے، علی ولی اللہ کی اذان بند کروانے والے، غازی کے علم اتروانے والے، وہ اتروانے والے خود اتر گئے، ہواؤں میں اڑ گئے۔ غازی کا علم کل بھی لہراتا تھا، آج بھی لہراتا ہے، قیامت تک لہراتا رہے۔ یہ آپ کے یہ اڈیالہ جیل میں 13 رجب کو مجھے گرفتار کیا کہ یہ علی علی نہ کرے۔ شاہ جی 13 رجب کو یہ علی علی کیوں کرتا ہے؟ اللہ کا دیکھیں پلان، اللہ کی تدبیر دیکھیں۔ اللہ نے اڈیالہ جیل میں علی علی کروانا تھا۔ اور بولو یار یہ جو آپ کی اڈیالہ جیل ہے راولپنڈی والی، وہاں بڑا عالی شان امام بارگاہ بنا ہوا ہے، نہیں سمجھ رہے؟ اور وہ برج ہوتے ہیں، وہ جو فصیل ہوتی ہے، جو دیوار ہوتی ہے، اس کے اوپر برج بھی ہوتے ہیں جہاں وہ سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، پہرا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اڈیالہ جیل میں سب سے بلند وہ امام بارگاہ، اور اس کے ٹاپ کے اوپر قربان جاؤں غازی کا علم لہرا رہا ہے۔ واہ 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 واہ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ اس راستے میں کوئی پریشانی آئے نا تو نعمت سمجھا کرو۔ کیا سمجھا کرو؟ نعمت، اللہ کی طرف سے نعمت ہے، عطا ہے، یہ شرمندگی والی بات نہیں۔ میں نے تو جیل جاتے اپنی فیملی کو بھی میسج دیا تھا، میں نے کہا تھا جب گھر سے باہر نکلنا تو گردن جھکا کے نہ نکلنا، گردن اٹھا کے نکلنا، چوری کر کے نہیں جا رہا، کسی کا مال غصب کر کے نہیں جا رہا۔ قید میں جو کٹ گئی عمر بڑے کام کی تھی، لیکن اتنی تسلی تھی زنجیر علی کے نام کی تھی۔ ان کے نام پہ جزاک اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ ان کے نام پہ جانا بھی عزت، آنا بھی عزت۔ قبلہ شاہ جی مجھے نا جیل میں ایک آفیسر پوچھتا ہے، یا علی، جیل میں ایک آفیسر پوچھتا ہے، وہ جیلم کا تھا، وہ کہتا ہے قادری صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک اور جماعت کے بڑے بڑے ہم نے لوگ پکڑ کے قید کیے ہوئے، اس نے تو نام بھی دیا تھا، میں نام نہیں دے رہا، ہم نے بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو بارکوں میں بند کیا ہوا۔ جب میں کبھی ادھر جاتا ہوں وہ کہتا مجھ سے، جب میں ادھر جاتا ہوں ان کی طرف، ان کی بارک میں جاتا ہوں، ان کے سیل کی طرف جاتا ہوں تو روتے ہیں، وہ ساڑھی جان کے تو چھپے گئے۔ کہتا ہے جب آپ لوگوں کی طرف آتا ہوں، یہ سرکل 4 کی طرف آتا ہوں جہاں آل محمد کے غلام بند ہے، تو وہ کہتا ہے میں کنفیوز ہو جاتا ہوں، 3 سالوں سے بند ہیں۔ جب پوچھتا ہوں نا کہ کیا حال ہے تو آگے سے کہتے ہیں نعرہ حیدری لگا کے کہتے ہیں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں فرق تو ہے نا، وہ دنیا کے لیے آئے ہیں یا آل محمد کے لیے آئے ہیں؟ تو ان کی واقعی عبادت ہی ہو رہی ہے۔ مجھ سے جیل کے سب سے بڑے آفیسر نے پوچھا قادری صاحب آپ تو ذکر اہل بیت کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، آپ نے کون سی گستاخی کر دی کہ آپ؟ تو انہوں نے دن کو پوچھا، میں نے رات کو ربائی لکھی تھی، تو انہوں نے پوچھا کیوں آگے، تو میں نے اپنی ربائی پڑھ کے سنا دی۔ انہوں نے پوچھا نا آپ کیوں آئے ہو، تو میں نے کیوں کا جواب دیا، میں نے کہا لے کر ذکر علی کا ثواب آیا ہوں۔ علی علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے نا، تو عبادت کا ثواب نہیں ہوتا؟ چلو کسی بندے کو مجھ سے پرابلم ہے، مجھے دفع کرے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھ لیں، حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھ لیں، دونوں کہتے ہیں باپ اور بیٹی کہ پاک محمد نے فرمایا تھا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت۔
لے کر ذکر علی کا ثواب آیا ہوں، دے کر کتاب الہی سے جواب آیا ہوں، پوچھتے کیا ہو میری اسیری کا سبب، پوچھتے کیا ہو میری اسیری کا سبب، کر کے دشمن حیدر کو بے نقاب آیا۔ میں نے اور کچھ نہیں کیا، یہ جو یار لوگ لٹھ لے کے میرے پیچھے لگ گئے یار لوگ، میں نے کسی کی گستاخی کی ہے، کسی کی بے ادبی کی ہے، کچھ نہیں کیا۔ ایک ہی کام کیا میں، جو ہماری کتابوں میں آل محمد کے دشمن چھپے ہوئے تھے نا، میں نے کھول کے ان کو ننگا کر دیا۔ میں نے اپنے سنی بھائیوں کو بتایا کہ یہ ہمارے لیڈر یا ہمارے رہبر نہیں، یہ آل محمد کے دشمن ہیں، اور آل محمد کے دشمن کل بھی لعنتی تھے اور آج بھی لعنتی۔ تو لہٰذا اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ چن لیے گئے ہیں، آپ کامیاب لوگ ہیں میرے آقا۔ یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تو اور تیری جماعت، تیرا گروہ، تیرے شیعہ قیامت کے روز یہی کامیاب ترین لوگ ہوں گے۔ آپ کو فکر کس بات کا یار؟ فکر نہ کرے، پریشان نہ ہو، فیس کریں، ڈٹ جائیں، کوئی دنیا کا یزید آپ کو ہلا نہ سکے۔ 52 روز رہا ہوں میں جیل میں قید، 52 ڈیز، 52 روز۔ ایک دن ایک لمحہ کے لیے میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ کاش میں ایسے نہ کہتا تو نہ آتا۔ نہیں سمجھ رہے؟ جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا محبت اہل بیت میں شدت آتی گئی، تو لہذا ہماری آکسیجن ہے ہمارا اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا، اس گھر کی نوکری ہے۔ ذرا صلوات پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ یاسر شاہ جی نے جو مجھے ٹائم دیا اس کے اندر ایک نکتہ سمجھا کے آپ سے اجازت۔ قبلہ شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے، زیادہ وقت نہیں، کم وقت میں زیادہ مواد، آج T20 بھی نہیں، سپر اوور، اس سے جلدی میں نہیں کر سکتا، لیکن شرط ہے، ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ پوری دنیا میں جاتا ہوں، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ بڑی سپیڈ کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ یہ مذہب اہل بیت نہیں سمجھ رہے، تبلیغ ہو رہی ہے یار، دنیا کو پتہ چل رہا ہے۔ جو چیزیں مولوی چھپاتے تھے نا، مدارس میں چھپاتے تھے، یہاں آل محمد کے فضائل آتے تھے، چھلانگ لگا کے آگے چلے جاتے تھے، یا آل محمد کے دشمن ایکسپوز ہوتے تھے، چھلانگ لگا کے آگے۔ یہ سوشل میڈیا نے بڑا کام کیا ہے، جو وہ چھپا چھپا کے تھک گئے، مر گئے، سوشل میڈیا نے ہر چیز کھول کے رکھ دی ہے۔ اب نوجوان نسل جو پڑھ لکھ گئی ہے، ینگ جنریشن، ان کو سمجھ آ گئی، حق کا پتہ چل گیا، اور آپ بھی فوکس تبلیغ کو رکھا کریں۔ جن ہستیوں کو آپ مانتے ہیں وہ بڑی اعلیٰ ہستیاں ہیں، وہ منصوص من اللہ ہستیاں ہیں، وہ معصوم ہستیاں ہیں، تو ان کا جو یہ جو پاک ممبر ہے، اس کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اس کے کچھ لوازمات ہیں، اس کے کچھ واجبات ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، تو ان کو ملوز خاطر رکھا کرو۔ تبلیغ ہونی چاہیے اس ممبر پہ۔ جب تبلیغ ہوگی تو آپ دیکھیے گا، ذرا انسان کو بیدار تو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ قبلہ شاہ صاحب سے پوچھئے گا، ماشاءاللہ انگلینڈ میں بڑا خوبصورت پڑھ کے آئے، میں بھی جاتا ہوں، میں نے گوروں کو دیکھا ہے ذکر حسین پہ آنسو بہاتے ہوئے۔ نہیں سمجھ رہے، ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ تم بھی حق بات کہو، تمہاری ہے کربلا۔ انسانیت کی مجبوری بن جائے گا در حسین پہ،
قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النساء، اس کی آیت کا نمبر ہے 59۔ بڑی جلدی میں آپ کو یہ سودا دینے لگا ہوں، قرآن والا، مصطفیٰ کے فرمان والا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو جو میں نے تم پارے اندر بھیجے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت کا نمبر ہے 59۔ بڑی اطاعت کہتے ہیں کسی کا حکم ماننا، کسی کی بات ماننا، کسی کا آرڈر ماننا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، منو ان آنکھیں بند کر کے، سر کو خم کر کے ان کے حکم کو تسلیم کرنا، اسے کہتے ہیں اطاعت۔ اور اللہ نے کہا اے ایمان والو، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ 89 مقام پہ یہ سنٹینس آیا ہے اے ایمان والو قرآن مجید میں۔ جب اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو، تو اس وقت اللہ کے جو بالخصوص مخاطب ہوتے ہیں حضور کے صحابہ۔ جب قرآن اتر رہا تھا تو ایمان والے کون تھے؟ میں اور آپ؟ ہم تو تھے ہی نہیں یار، وہی تھے نا جنہوں نے صدق کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے۔ وہی تھے ایمان والے یار، ان کے لیے بالخصوص، ہمارے لیے بالعموم۔ یعنی اللہ یوں کہہ رہا ہے اے محمد کے صحابیوں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت۔ 3 اطاعتوں کا ذکر ہے۔ کتنی؟ پہلے نمبر پہ اللہ، پھر رسول اور پھر اولی الامر۔ مولوی صاحب کہتے ہیں ہر بادشاہ ہی اولی الامر ہوتا ہے، تو لہذا ہر بادشاہ کی اطاعت کر لو، فرض ہے۔ غور کریں، اللہ نے کہا اطیع اللہ، پہلے کہا اللہ کی اطاعت، آگے پھر واو عاطفہ لگائی۔ شاہ جی بچوں سے میرا خطاب نہیں، واطیع الرسول، اور رسول کی، آگے اطاعت کا لفظ ہٹا دیا، 2 میں لفظ اطاعت کو استعمال کیا، آگے اطاعت کے لفظ کو سکپ کر دیا، وَأُولِي الْأَمْرِ، اور جو تمہارے اندر اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ پتہ چلا یہ جو واو عاطفہ ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے اگلے اور پچھلے کو جوڑتی ہے۔ مولوی جی اللہ کی اطاعت تو سمجھ میں آ گئی، رسول کی اطاعت سمجھ میں آ گئی، تو اولی الامر ہر بادشاہ نہیں ہو سکتا، ہر زید بکر نہیں ہو سکتا۔ اولی الامر وہ ہوگا جو محمد سے ہو اور جس سے محمد ہو۔ کیونکہ واو عاطفہ لگائی اللہ نے، محمد کے بعد، رسول کے بعد اولی الامر وہ ہوگا جو رسول سے ہو، اور رسول جس سے ہو وہ ہو سکتا ہے اولی الامر۔ اور اگلی بات بڑی خاص ہے، پہلے نمبر پہ اللہ کی اطاعت، تو اطاعت ہوتی ہی اس کی شاہ جی جو اولی الامر ہو، آرڈر دینے والا، حکم دینے والا، جو بذات خود بنفس نفیس ہر قسم کے عیب سے، ویل سے، کمی سے، کجی سے پاک ہو۔ نہیں سمجھ رہے وہ یارو، اولی الامر وہ ہو سکتا ہے جس کی اپنی ذات میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمی کجی نہ ہو۔ اللہ کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے سبحان اللہ، اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ پاک ہے، اللہ ہر قسم کے نقص سے، کمی کجی سے پاک ہے، اس لیے اللہ کی اطاعت پہلے نمبر پہ ہے۔ اللہ کے بعد رسول کی اطاعت ہے، اللہ کے بعد رسول کی اطاعت اس لیے ہے مولوی جی کہ رسول بھی اللہ کی طرح بے عیب ہے۔ اب رسول کے بعد اطاعت آ گئی اولی الامر کی۔ اب اولی الامر وہ ہوگا مولوی جی جو رسول کی طرح بے عیب ہو۔ وہ یارو جس کی اپنی شخصیت میں عیب، ویل، شراب، چوری، شرک، کفر، زنا ہو، وہ دوسرے کو کس منہ سے حکم دے گا؟ بولا کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو بیٹے کو کہ بیٹا نماز پڑھا کر، ایک روز بیٹا کہے گا ابا جی پہلے خود تو پڑھے،
چلو میں اور سادہ کر کے سمجھا دیتا ہوں. ہماری کتابیں بری پڑھی ہیں، چاہے اسد الغابہ پڑھیں، چاہے طبقات ابن سعد پڑھیں، الاصابہ پڑھیں، یا تاریخ طبری پڑھیں، ابن خلدون کو پڑھیں، ابن ہشام کو پڑھیں. بہت بڑی روایت دینے لگا ہوں سمجھانے کے لیے. ایک بہت بڑا بندہ تھا، خود بھی بڑا اور بیٹا بھی بڑے کا، یہ گلا کھینچ رہا ہے، خود بھی بڑا اور بیٹا بھی بڑا، یعنی اس کا باپ بھی بڑا تھا، خود بھی بڑا. اس نے کیا کیا؟ شراب پی لی. بولو ذرا کی ہو گیا جی؟ شراب پی لی. جب شراب پی لی تو اس پر حد جاری ہو گئی، اس کو کوڑے لگاؤ. تو جب سپاہی کوڑا لے کے آگے بڑھا، وہاں نام لکھے ہوئے، میں نام نہیں دے رہا، جب سپاہی کوڑا لے کے آگے بڑھا تو اس نے روکا. رکو. وہ کہتا ہے کوڑے کے ڈر سے نہیں تمہیں روک رہا، کوڑا تو لگنا چاہیے مجھے کوڑے، کیونکہ میں نے شراب پی، اللہ کی نعمت کو کراس کیا، لیکن شرط ہے. کیا شرط ہے؟ وہ کہتا ہے کوڑا وہ مارے جس نے خود کبھی شراب چکھی نہ ہو. جب اس کی یہ شرط آ گئی تو بڑی بڑی پگڑیوں والے آ گئے جے. تو پھر کون آیا تھا کوڑا پکڑ کے؟ علی ابن ابی طالب. نقطہ آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں میرے دوستو کہ اولی الامر وہی ہو سکتا ہے جس کی اپنی ذات میں کوئی کمی نہ ہو، اپنی ذات میں کوئی نقص نہ ہو یار، تو وہی ہو سکتا ہے. اور اللہ نے تو شرط لگا دی. اللہ نے کہا کہ رسول کے بعد اولی الامر کوئی ایرا گیرا نہیں ہو سکتا. اولی الامر وہی ہوگا جس سے محمد ہو اور جو محمد سے بولے. تو یہ محمد سے کون ہے یا محمد سے ہے؟ بخاری بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے، پورا چیپٹر باندھا ہے. قال النبی علی منی وانا من علی. آقا فرماتے لوگوں سن لو، علی محمد سے، محمد علی سے. الحسن والحسین منی وانا منہما. حسن اور حسین مجھ سے، میں حسن اور حسین سے. فاطمہ تو بدعہ تو منی، فاطمہ محمد کا ٹکڑا. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. تو پتہ چلا جو رسول سے ہو، رسول جن سے ہو، وہ علی الامر بنتا ہے مولوی. تو قرآن کی شرط کے مطابق ڈھونڈتا جا، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر جائے گا. تجھے 14 کو چھوڑ کے کوئی 15واں نظر نہیں آئے گا. یا علی زندہ باد، زندہ باد. ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں امام حافظ حسقانی، ان کی کتاب ہے شواہد التنزیل، اس میں بھی یہ روایت لے کے ہے. بے شمار جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں، میں وقت بچا رہا ہوں. اسی طرح سے صحابہ کا جمع غفیر ہے. مسجد نبوی کا سین کھچا کھچ بھرا ہے. مسجد نبوی کا سین ایک شخصیت بھی ایبسنٹ نہیں. حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک سارے جمع ہیں. آقا علیہ السلام منبر کے اوپر جلوہ فروز ہیں. مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے. توجہ ذرا میرے طرف رکھیے گا. اور کھڑے ہوتے ہی کہتے آقا اللہ کی اطاعت کرو، یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. رسول کی اطاعت کرو، یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. یہ اولی الامر کون ہے؟ ایک جملہ نہ بتاؤں، دنیا کا کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کا جواب علی علیہ السلام کے پاس نہ ہو. نہیں سمجھ رہے؟ جواب تو جانتے تھے نا، لیکن پوچھا کیوں؟ سامنے بیٹھے ہوں کو محمد کی پاک زبان سے سنانا چاہتے تھے، ہم تک پہنچانا چاہتے تھے. آقا علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں آقا اولی الامر کون ہے؟ حضرات کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علیو انت اولہم. اے علی اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. یہ تو تمہیں سمجھ آ گئی، میرے اصحاب کو سمجھ آ گئی، لیکن میرے صحابیوں سن لو. ابو بکر تو بھی سن، عمر تو بھی سن، عثمان تو بھی سن، بلال تو بھی سن، سعد تو بھی سن، خالد تو بھی سن، حذیفہ تو
نہیں آقا میرے بعد جو تم میں سے پہلا اولی الامر ہے جس کی تم نے اطاعت کرنی ہے، تم پہ واجب ہے، تم پہ کمپلسری کر دی گئی ہے، حتمی کر دی گئی ہے، لازمی کر دی گئی ہے، پہلا اولی الامر علی ابن ابی طالب ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے او یارو، اگر ہر بات اولی الامر ہوتا، اور میرے دوستو اگر اگر ہر بادشاہ ہر خلیفہ اولی الامر ہوتا تو آقا فرما دیتے علی چوتھا تو ہے، نہیں سمجھ رہے، آقا فرما دیتے پہلا تو ہے، پہلا اس لیے کہ اولی الامر کے جتنے تقاضے ہیں، ڈیمانڈز ہیں، ٹرمز ہیں، کنڈیشنز ہیں، لوازمات ہیں، واجبات ہیں، علی فقط تو ہی پورے کر رہا ہے، اس لیے کہ میرے ساتھ جڑا ہونا ضروری ہے، جس سے میں ہوں اور جو مجھ سے ہو، اسی کی تسلی نہ ہو۔ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل صحابہ، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 1130، آقا فرماتے کنت آنا وعلی نوران بین ید اللہ کا یخلق آدم۔ میں حدیثیں دے رہا ہوں، کس سے نہیں سنا رہا، آقا فرما رہے اللہ نے مجھے اور علی کو اپنے ایک نور میں، ہمیں ایک نور میں تخلیق کیا، نہیں سمجھ رہے، یعنی جو محمد کا نور ہے وہی علی کا نور، یعنی علی نبی سے، نبی علی سے، اور یار نور میں ایک کر دیا، کسی کی آپ سلینا یقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی دمی، لوگوں سنو علی محمد کا خون ہے، علی اللحمی، لوگوں سنو علی محمد کا گوشت ہے، علی جسدی، لوگوں سنو علی محمد کا جسد ہے، علی جسمی، لوگوں سنو علی محمد کا جسم ہے، علی روحی، لوگوں سنو علی محمد کی روح ہے، علی نفسی، لوگوں سنو علی محمد کی جان ہے، جس کا کہتا ہے زناوان فوساکم اناس من شجر شتا انا وعلی من شجرات واحدہ یوم سلمہ هذا علی دمہ لحمی ودمہ هذا فرج القروب انی هذا اسم اللہ وسیفہ لعنت اللہ علی اعدائہ۔ لوگ جدا جدا حسب سے، نسب سے، میں اور علی حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، شجرہ بھی ہے، قبیلہ بھی ہے، گھرانہ بھی ہے، دادا بھی ہے، خاندان بھی ہے، روح بھی ہے، جان بھی ہے، نور بھی ہے، جسم بھی ہے، خون بھی ہے، نور بھی ہے، مولوی تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر جائے گا، قبروں میں چلا جائے گا، رسالت کے علاوہ تجھے نبی اور علی میں کوئی فرق نظر نہیں۔ اور جو سر سے پاؤں تک سارے کا سارا محمد جیسا ہے نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب، صرف نبوت اور رسالت کو چھوڑ کے باقی جو کچھ اللہ نے محمد کو عطا کیا وہی علی کو عطا کیا۔ اس کا مطلب ہے جو اولی الامر کی شرائط اللہ بیان کر رہا ہے وہ پہلا اولی الامر علی ابن ابی طالب۔ لو جی ایک اور میں تو مثال سنانا، سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا جاگنا ہے آپ نے، جاگ کے سنے۔ میں نے ایک بات کی تھی کہ جس بندے میں کوئی نقص ہو، کوئی عیب ویل ہو، کمی کچی ہو، وہ تو اولی الامر ہو ہی نہیں، وہ ہادی مہدی ہو ہی نہیں سکتا، وہ رہبر ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کی نام دیتا ہوں، سورہ دہر کھولے، جسے ہم سورہ انسان بھی کہتے ہیں، اس کی آیت کا نمبر ہے 24 بولے اللہ کہتا ہے، سنے ذرا، اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا۔ شاہ جی قدم چوم رہا ہوں، گالے سے مک گئی، بات اطاعت کی ہو رہی ہے نا اولی الامر کی، بولو اللہ کہتا ہے میرے بندو، جی مولا فرمایا خبردار اس کی اطاعت نہیں کرنی، اسے رہبر نہیں ماننا، اسے ہادی نہیں ماننا، اسے مہدی نہیں ماننا، اس کی بات نہیں ماننی۔ مولا کس کی؟ فرمایا جو گناہ کر چکا ہو یا کافر رہ چکا ہو،
کر دی, اللہ نے بات کلیئر کر دی یار, ایکسپوز کر دی. کیا اللہ فرماتے ہیں وہ اولے الامر ہو ہی نہیں سکتا. بولا کون؟ اس کی اطاعت ہو نہیں سکتی. بولا کس کی؟ فرمایا جس نے ساری زندگی گناہ میں گزاری ہو, گناہ ہی گناہ اور کفر میں. نہیں سمجھ رہے, میں سادہ کر کے سمجھانا دوں. کچھ لوگ ایسے تھے کہ ابھی آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا, لیکن نبی تو تھے نا. وہ یار اعلان نہیں کیا, نبی تو تھے. نبی اور علی تو تب سے ہیں جب نہ تب تھا نہ کب تھا. نبی تھے, اعلان نہیں کیا. جب اعلان نہیں کیا تو کچھ لوگ ایسے تھے, انہوں نے شراب بھی پی, چوری بھی, زنا بھی, شرک بھی, کفر بھی, لات منات کی پوجا بھی. نہیں سمجھ رہے. لیکن جب حضور نے اعلان کر دیا تو انہوں نے لات منات کو چھوڑ دیا, عزا حبل کو چھوڑ دیا, شراب زنا چھوڑ دیے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. بات بڑی خاص دے رہا ہوں, جو سادات بیٹھے ہوئے ان کے قدم چوم کے توجہ کے ساتھ نکتہ سمجھیے گا. اگر تو اللہ صاحب کوئی اضافت لگاتا تو اللہ یہ چھوٹ دیتا, یہ کنسیشن دیتا, یہ ڈھیل دیتا, رعایت دیتا کہ بھائی جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے گناہ کیے, یا کفر کیا, یا شرک کیا, یا شراب چوری زنا وہ چکے اعلان نبوت سے پہلے کا معاملہ تھا, لہذا اس کی معافی ہے. وہ بھی اولی الامر ہو سکتے ہیں. اگر تو اللہ اضافت لگاتا تو یوں کہتا, اللہ نے بات کی ایبسلوٹ, اللہ نے بات کی مطلق. اللہ نے کہا نا بھائی جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے کوئی گناہ کیا, کفر کیا, شرک کیا, شراب, چوری, زنا, وہ کبھی بھی اولی الامر نہیں ہو سکتے. قرآنی فیصلہ. واہ مولوی صاحب تیری عقل کو سلامی. اوے اللہ تو اعلان نبوت سے پہلے جنہوں نے کفر کیا, گناہ کیے, ان کو اولی الامر نہیں مانتا. تو ان کو اولی الامر بنائے بیٹھا ہے جو اعلان نبوت سے پہلے نہیں, اعلان نبوت کے بعد بھی لات منات کے آگے پڑے رہے. میں اور دیتا ہوں یارو, اللہ نے کہا خبردار اس کی اطاعت کرنی نہیں. جس کی ذات میں کفر ہو, شرک ہو, گناہ ہو, عیب ہو, بیل ہو, کمی ہو, کجی ہو, نہیں کرنی. اللہ کا فیصلہ آ گیا نا. ہر شخصیت کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں. آل صحابہ کھول کے دیکھ لیں, اس دلغابہ کھول کے دیکھ لیں, طبقات ابن سعد 10,000 بندوں کے نام لکھے ہوئے. توجہ کا نکتہ سمجھیں. اس بندے کا نام, اس کے باپ کا نام, اس کی ماں کا نام, اس کے دادا کا نام, اس کے خاندان کا نام, وہ کیا کیا کرتا رہا, سارا کچھ لکھا ہوا. اس کی ماں اور اس کے باپ کا شادی سے پہلے کیا رشتہ تھا وہ بھی لکھا ہوا. نہیں سمجھ رہے. وہ یار اللہ کہہ رہے بنا دیتی منہما سے بنو کفورا, اس آیت کو اٹھائے نا. وہ یار قرآن مجید کی آیت کو اٹھائے, ایک بندے میں رکھ کے چیک کرے. نہیں سمجھ رہے. وہ یار ایک اللہ نے معیار دے دیا نا, نام لکھے ہوئے ہر بندے کے, رکھ اس کے سر پہ. تو چیک کرتا کرتا مر جائے گا. قرآن کے اصول کے مطابق تجھے 14 کے علاوہ کوئی 15واں نظر نہیں آئے. اس کا مطلب ہے جو قرآن مجید نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن بیان کی میرے دوستوں, میرے بزرگوں, وہ فقط اور فقط آل محمد سے ہی ہم کو پوری ہوتی نظر آتی ہیں. ختم کرنے لگا ہوں. اچھا جی, اور کلیئر کرتے. اسی طرح سے آپ کا جب مسجد نبوی کا سین ہے, بولے مسجد نبوی کا آقا علیہ السلام منبر کے اوپر جلوہ فروز ہوئے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا. حوالہ سنیں, ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام حاکم, ان کی کتاب ہے المستدرک, یہ 3ویں صدی ہجری کے محدث ہیں. میں کسی مولوی صاحب کا حوالہ نہیں دے رہا, نہیں سمجھ رہے. اور حدیث کا نمبر ہے 4617, 4617. ابھی گوگل پہ لکھیں, اگر کسی کے پاس انٹرنیٹ کا پیکج ہے نا
تو گوگل پہ لکھے امام حاکم المستدرک الف لام میم سین تے دال رے کاف مستدرک حدیث نمبر 4617 لکھو نہیں یار حدیث ابھی آپ کے سامنے امام حاکم نے اس حدیث کو نریٹ کیا اور نیچے لکھا ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پہ حدیث۔ اور آگے سنیں امام شمس الدین ذہبی جو اہل سنت میں حدیث کی جانچ پڑتال کے سب سے بڑے امام ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کے نیچے لکھا حدیث صحیح۔ میں اور سینہ چوڑا کر دیتا ہوں، ابھی وہ ماں بھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے جو اس حدیث کو ضعیف کہہ دے۔ حدیث متواتر بھی، حدیث مشہور بھی، اور اسی حدیث سے سارا مضمون بالکل واضح ہو جائے گا۔ سارے صحابہ جمع ہے، آقا علیہ السلام منبر کے اوپر جلوہ فروز ہوئے، علی علیہ السلام کو بلایا، اپنے ساتھ کھڑا کیا منبر کے اوپر۔ یہ شان فقط مولا علی اور مولا علی علیہ السلام کی اولاد کے پاس ہے۔ کہیں مسجد نبوی کے منبر پہ حضور کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، کہیں حالت خطبہ میں حسنین کریمین پاک محمد کی پاک گود میں بیٹھے نظر آتے ہیں، کہیں حالت سجدہ میں طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے حبیب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ کہیں سین کعبہ میں ساری کائنات کے سامنے مولا علی علیہ السلام پاک محمد کے کندھوں کے اوپر نظر آتے ہیں، کہیں ہسٹری کے سب سے بلند منبر غدیر خم کے موقع پہ نبی اور علی منبر کے اوپر نظر آتے، باقی ساری کائنات دونوں بھائیوں کے قدموں کے نیچے نظر آتی ہے۔ مولوی ہون بھی نہیں سمجھ آئی علی دی، ایسے علی علیہ السلام کو ساتھ کھڑا کیا، چہرہ صحابہ کی طرف کیا، حدیث صحیح اور اٹینشن کر کے آقا علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ میرے صحابیوں سن لو جی، آقا جس نے میری اطاعت کی، جس نے میرا کہا مانا، اس نے اللہ کی اطاعت کر دی۔ جسے قرآن کہتا ہے میں یوتی رسول فقد اطاع اللہ، سورۃ النساء آیت نمبر 80، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر دی۔ وَمَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، اور جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری معصیت کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کر دی۔ یہاں تک تو مولوی صاحب خوش ہو کے پڑھتے ہیں، بڑے نہیں سمجھ رہے، بڑے خوش ہوتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے مرتے، بات کرتے ہیں ادھوری، میں سناتا ہوں پوری۔ حضرات میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں سنو، پہلے والے، درمیان والے، بعد والے سارے سن لے جی آقا من اطاع علی فقد اطاعنی۔ سنو جس نے علی کی اطاعت کی، علی کی تابعداری کی، علی کی غلامی کی، جس نے علی کی اطاعت کی فقد اطاعنی، اس نے محمد کی اطاعت کر دی۔ ومن عصا علیٰ فقد عصانی، اور جس نے علی کی معصیت کی، جس نے علی کی نافرمانی کی، اس نے محمد کی نافرمانی کی۔ میرے دوستو پتہ چلا اللہ کی اطاعت محمد کی اطاعت میں گم ہے، محمد کی اطاعت علی کی اطاعت میں گم ہے۔ اللہ کی نافرمانی محمد کی نافرمانی ہے، محمد کی نافرمانی علی کی نافرمانی ہے۔ جو علی کی دہلیز میں آ جائے، جو علی کے در کا منگتا بن جائے، جو علی کی میت میں آ جائے، جو علی کی صحبت میں آ جائے، جو علی کی رفاقت میں آ جائے، جو علی کی قربت میں آ جائے، جو علی کی غلامی میں آ جائے، وہ محمد کی غلامی میں آ جاتا ہے۔ جو محمد کی غلامی میں آ جائے وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ جو علی کا منکر بن جائے، جو علی کے سامنے تلواریں لے کے آ جائے، جو علی کے سامنے نیزے لے کے آ جائے، جو علی کو جھٹلائے، جو علی کے سامنے اگر مگر کرے، اف بٹ کرے، علی کی بات کو تسلیم نہ کرے، وہ محمد کا منکر بن جاتا ہے۔ جو محمد کا منکر بن گیا وہ اللہ کا منکر بن گیا، جو اللہ کا منکر بن گیا کل بھی کافر تھا آج بھی کافر۔ وہ ترتیب تو چیک کرو یار، وہ ترتیب تو چیک کرو۔ کہتے ہیں اللہ کے پاس جانا چاہیے، اللہ کے پاس جاؤ،
لیکن اللہ نے راستہ بتا دیا. اللہ کہتا ہے تھرو پراپر چینل آؤ مرو. ڈائریکٹ تو مان نہیں سکتے. اللہ تک جانا ہے تو پہلے علی کی دہلیز پہ آؤ. علی کی دہلیز پہ آؤ گے تو محمد بھی وہی ملیں گے اور اللہ بھی وہی ملیں گے. عقل مند تو وہی ہے نا یار باہر جائیں ہم یا ادھر ہی اپنے اسلام آباد میں دیکھ لیں کچھ اسپیسیفک شاپ ہوتی ہیں وہاں سے ہمیں صرف جلیبیاں ملتی ہیں یا سویٹ ملتی ہے. اب مٹھائی والی دکان پر چلا جائے کہ یار 2 کلو چنے دے دو وہ کہے گا پاگل ہے یہ مخصوص دکان ہے سویٹ کی. جا کے کسی سٹور پہ جا کریانہ سٹور پہ وہاں سے جا کے چنے لے. ٹھیک ہے اب چنے والی دکان پہ چلے جائے کریانہ سٹور پہ اس کو کہی یار ایسا کر کہ ہمیں نا وہ کیا آدھا کلو گوشت دے دیں. وہ کہے گا پاگل سے نہیں. اور جا بچر کے پاس جا بولو اگر اسپیسیفک دکان شاپ دو تو وہاں ایک ایک جنس ملے گی ایک ایک آئٹم. جہاں دنیا کی ہر چیز ملے اسے کہتے ہیں ڈپارٹمنٹل سٹور. کیا کہتے ہیں ڈپارٹمنٹل سٹور اسے کہتے ہیں. یعنی وہاں سے آپ کو دالیں بھی مل جائیں گی سویٹ بھی مل جائے گی نہیں سمجھ رہے اور بھائیا دودھ بھی مل جائے گا آئس کریم بھی مل جائے گی ہر چیز مل جائے گی. اور بھائیا نمازیں پڑھ کے اللہ کو پانے کی دعائیں کرنے والوں روزے رکھ کے اسے راضی کرنے کی دعائیں کرنے والوں عمرے کر کے محمد کو راضی کرنے کی دعائیں کرنے والوں اور بھائیا نہ اللہ نمازوں سے راضی ہوتا ہے نہ محمد روزوں سے راضی ہوتا ہے. اللہ اور محمد راضی ہوتے ہیں جس پر زہرا راضی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں فلاں رضی اللہ. آؤ دلوں سے نفرتیں ختم کرو. آخری لائن ہے میری. قدورتیں ختم کرو حسد ختم کرو بغض ختم کرو کینہ ختم کرو عداوتیں ختم کرو. در اہل بیت کے منگتے بن جاؤ دیوانے بن جاؤ پروانے بن جاؤ مستانے بن جاؤ. اپنا اوڑھنا بچھونا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اس گھر کی گدائی کر لو نوکری کر لو چاکری کر لو. اے میرے سنی بھائیو اے رب دا واسطہ دے شیعہ کی زد میں آل محمد سے منہ نہ موڑنا. اگر انسان کے عقائد سے نظریات ہجر سے بھاگ سے آل محمد نکل جائے نہ نماز بچتی ہے نہ روزہ بچتا ہے نہ ہاتھ بچتے ہیں نہ عمرے بچتے ہیں نہ قیام بچتے ہیں نہ رکوع بچتے ہیں نہ سجود بچتے ہیں نہ ایمان کی رتی بچتی ہے. ایمان تو نام ہی آل محمد کی غلامی کا ہے. زبان کو وضو کراؤ علی علی کر کے منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے. اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے تم ان کو دودھ پلاؤ. بس مصائب چھوڑ رہا ہوں بیٹھے ہوئے ختم. چند لائنیں علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی. عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے. مسجد و منبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے. دلکش پرکیف نظارے علی علی کر دے. سب دکھ درد مصیبتاں پل جاندیاں نے. اوہ جدوں دکھاں دے مارے جے ویکھنائی تے جا خیبر نو ویکھ جتے بوئے چھت مینارے. علی علی کر دے. او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں. او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں. بدر احد خندق حنین تے خیبر دے اکھاڑے ایویں اپنی عقل نال نہ پرکھ مقام علی. ذرا غور کر قرآن دے پارے. او ایک کلا قادری نہیں علی علی کردا. اے ملک سارے دے سارے
15 سیکنڈ دونوں ہاتھ اٹھانے، ہاتھ نیچے نہیں آئے، ایسے علی علی کرو، آج کیپٹل سے ناسبیت کا جنازہ نکل جائے۔ من کنتو مولا، من کنتو مولا، آدم کا مولا، نوح کا مولا، شیس کا مولا، انوش کا مولا، ابراہیم کا مولا، اسماعیل کا مولا، اسحاق کا مولا، یعقوب کا مولا، یوسف کا مولا، موسیٰ کا مولا، ہارون کا مولا، عیسیٰ کا مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا، ابو بکر کا مولا، عمر کا مولا، عثمان کا مولا، بلال کا مولا، عمار کا مولا، تیرا مولا، میرا مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا، نعرہ حیدری۔